GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ ناظرین، ڈائمنڈ شوگر ایجنسی اورنگ آباد نے ایک منفرد سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آپ 10 کلو شکر خرید کر اس اسکیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس اسکیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جیتنے والے خوش نصیب شخص کو عمرے کا انعام رکھا گیا ہے۔ اسکرین پر ڈائمنڈ شوگر ایجنسی کے نمبرات ہیں، تفصیلات کے لیے ان نمبرات پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کی تاریخ میں بھارت کے مسلمانوں میں اس بات کی چرچا زوروں پر ہے کہ یہ قوم قیادت سے محروم ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے پاس کون سی مخلص قیادت تھی جنہیں اکثریت مسلمان اب ان کی بات کو سر جھکا کر مانتی رہی ہو؟ آزادی اور تقسیم کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو کبھی بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اپنا رہنما نہیں مانا، بلکہ مولانا آزاد کو ہمیشہ آدھے ادھورے پاکستان کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا، حالانکہ آج ان کی کہی ہوئی زیادہ تر باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ آزادی کے بعد ویسے بھی کسی مخلص مسلم قیادت کا افق پر آنا ہر طرح سے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کسی بھی مسلمان میں قائد کی تھوڑی بھی جھلک نظر آ جائے تو حکومت اور فرقہ پرست اپنے ایجنسیوں کے ذریعے مانیٹرنگ شروع کر دیتی ہیں اور اس شخص کی کمزوری اور طاقت کا وقت کے ساتھ مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مسلم قائد مسلمانوں کے مفاد کے خلاف سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اسے جس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم اکثر ممبئی کے سینئر صحافیوں سے سنتے آئے ہیں کہ ایک بار وہ لوگ بالا صاحب ٹھاکرے سے ملنے گئے تو بال ٹھاکرے نے ان صحافیوں کے سامنے کہا تھا کہ تمہارے پاس غلام بنات والا جیسا مخلص اور بے لوث رہنما ہے، ان کا ساتھ دو، پھر ایسے رہنما نہیں ملیں گے۔ لیکن ہم نے غلام بنات والا کی بھی قدر نہیں کی۔ ان کے ایک فیصلے جس میں کانگریس کو سبق سکھانے کے لیے ممبئی میونسپل کارپوریشن میں شیو سینا کے ساتھ کانگریس کے میئر امیدوار کے خلاف ووٹ کیے، وہ ایک فیصلہ انڈین مسلم لیگ کو ممبئی کی سیاست سے ناپید کر دیا۔ لیکن وہیں انڈین مسلم لیگ بھارت کے مسلمانوں میں ایک امید بھی پیدا کرتی ہے۔ کیرل کی انڈین مسلم لیگ یقیناً قوم کے تئیں مخلص فیصلے لے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیرل کے مسلمان ریاست میں دوسرے درجے کے شہری نہیں بنے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی ایک مسلم قیادت ہے، لیکن ان کی سیاست کیرل کی انڈین مسلم لیگ کی سیاست سے الگ ہے۔ حیدرآباد کی مسلم قیادت کو بھی ایک طبقہ قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل ایک مخالف حالات میں کام کر رہے ہیں اور یقیناً ان کا ساتھ دیا جانا چاہیے، لیکن سیکولر جماعتوں کے مسلم رہنما کبھی بھی مسلمانوں کے رہنما نہیں رہے ہیں۔ وہ اپنے سیاسی جماعتوں کی رہنمائی کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ان کا کام مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے ووٹ کرانا ہے تاکہ پارٹی میں ان کے قد میں اضافہ ہوتا رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک اس ملک کا مسلمان روزی روٹی، صحت اور تعلیم کا مطالبہ کرتے ہوئے ووٹ نہیں کیا ہوا ہے۔ آخر ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، اس ملک کے مسلمانوں کو یقیناً بھروسے مند قائد نہیں ملا، یا مسلمان کسی قائد کے پیچھے مضبوطی سے کھڑا ہونا ہی نہیں چاہتا۔ بھارت کا مسلمان ایک قائد کے پیچھے کھڑا ہو جائے یہ ناممکن سا لگتا ہے، کیونکہ ہم کسی کو اپنا قائد ماننے تیار ہی نہیں ہیں۔ ملک کی مخلص مسلم قیادت تبھی ابھر کر سامنے آئے گی جب انہیں ایماندار مذہبی قیادت کا ساتھ ملے گا، کیونکہ مذہب اور فرقے کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور بھیڑ کو ہانکنا اور ورگلانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے مذہبی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی بنیادی ضرورت کیا ہے اور یہ قوم دوسری قوموں سے پیچھڑ کیوں جا رہی ہے، اس کا مشاہدہ ضروری ہے۔ بھلے ہی مذہبی قیادت اپنے مسلک سے ایک ایماندار سیاسی رہنما پیدا کرے جو اپنے مسلک اور فرقے کو ہی اٹھانے کی کوشش کرے، کیونکہ مسلک اور فرقہ اس قوم کی سچائی ہے۔ مسلک اور فرقوں کے سیاسی رہنماؤں میں اپنے فرقے کو اوپر اٹھانے کی مقابلہ آرائی ہوگی، تب بھی پوری مسلم قوم ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔
پوری قوم آج کی تاریخ میں ایک جٹ ہونے سے رہی اور یہی حقیقت ہے، اسے ہر ایک مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود متحد نہیں ہوتے اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں جو قیادت اور سیاست کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا ساتھ دیں، اس کو مضبوط کریں، پھر چاہے وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقہ، کسی بھی جماعت کا ہو۔ یہ وقت ہے متحد ہونے کا۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی قیادت کو پہچانیں اور اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آئندہ کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اب اجازت چاہتا ہوں۔ جانے سے پہلے آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس اہم ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔